بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو میں خوب اہتمام سے پانی پہنچانا۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب طبعی سستی کی وجہ سے وضو مشکل معلوم ہو رہا ہو تو اس وقت اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا جو وضو کر چکے تھے مگر ایڑیاں کچھ خشک رہ گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تشریح: وضو اور غسل کرتے وقت انگوٹھی، چھلا، چوڑیاں وغیرہ اچھی طرح ہلا کر پانی پہنچایا کریں۔ سردی میں اکثر پاؤں سخت اور خشک ہو جاتے ہیں اور ان پر پوری طرح پانی نہیں بہتا، اس لیے اعضائے وضو کو پانی سے خوب تر کیا کریں۔ لوگ عموماً چہرہ سامنے سے دھو لیتے ہیں، کانوں کی لو اور ٹھوڑی کے نیچے تک پانی نہیں پہنچاتے، اسی طرح بازو دھوتے ہوئے کونیوں تک پانی نہیں پہنچاتے، اور پاؤں دھوتے وقت ایڑیاں اچھی طرح نہیں دھوتے، جس کی وجہ سے وضو ناقص رہ جاتا ہے۔ ان سب باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسواک کرنا۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھنا ان 70 رکعتوں سے افضل ہیں جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں۔ نماز کی پابندی۔ حدیث پاک: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ اس کی تشریح: مطلب یہ ہے کہ جیسے اس شخص کے بدن پر ذرہ میل بھی نہیں رہے گا، اسی طرح جو شخص 5 وقتوں کی نماز پابندی سے پڑھے گا اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اول وقت میں نماز پڑھنا۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول وقت میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں۔